اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورت نمبر 17 الاسراء میں آیت نمبر 32 میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے اور زنا کے پاس بھی نہ پھٹکو، وہ یقینی طور پر بڑی بے حیائی اور بے راہوری ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتا، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں بے حیائی پھیلے، تو میرا اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ میرے عزیزوں، بے حیائی کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو تو کہتے ہیں مرد اور عورت کھلے گپے مار رہے ہیں ایک دوسرے سے، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر حرام لذتیں حاصل کر رہے ہوں، کوئی آپس میں حجاب نہ ہو۔ میں تو اس بچی کا نام بھی اپنی زبان پہ نہیں لانا چاہتا جو یہ کہتی ہے کہ شادی اور بیاہ کی کیا ضرورت ہے، پارٹنرشپ ہونی چاہیے۔ میرے عزیزوں، میرے اللہ کریم کو عورت میں حیا اتنی پسند ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک بزرگ کی بیٹیوں کو پانی پلاتے ہیں اور وہ بیٹیاں واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہیں کہ ہمارے ابا آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں، تو دیکھیے قرآن ان کی چال کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ فرمایا میرے اللہ کریم نے ان میں سے ایک آئی حیا اور شرم کے ساتھ چلتی ہوئی، تو اللہ کو عورت میں حیا اور شرم کا عنصر اتنا پسند ہے کہ جہاں بھی قرآن میں عورت کا تذکرہ ہے اور اس میں حیا کی بات ہے، تو میرے اللہ نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا۔ قرآن عورت کا نام بھی ذکر نہیں کرتا۔ فرعون کی بیوی کا جہاں بھی تذکرہ آیا، میرے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آسیہ نے، تو میرے اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ فرعون کی بیوی نے کہا، اور جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا ذکر آتا ہے، تو میرا اللہ کریم قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام نہیں لیتے۔ میرا اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ نوح کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کا تذکرہ آیا قرآن میں، اور کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا، کہیں بھی نام نہیں آ رہا، صرف قرآن میں حضرت مریم علیہ السلام کا نام ہے۔ اس کی بھی ایک حکمت ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں میرا اللہ کریم کلیئر کرنا چاہتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام والدہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ کی والدہ، عیسیٰ کی والدہ ان کے علاوہ کوئی نہیں تھی، اور عیسیٰ کے باپ نہیں تھے، لہذا نسب کہاں سے چلا؟ مریم علیہ السلام سے، عیسیٰ ابن مریم۔ یہ قرآن میں بار بار آیا ہے، کیونکہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ابن مریم نہ لگا ہو تو یہ بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ ان کے کوئی والد ہوں گے جن کی طرف ان کی نسبت ہونی چاہیے، تو جہاں کلیریفیکیشن کی ضرورت پڑے گی وہاں پہ عورت کا نام لیا جائے گا، جہاں ضرورت نہیں پڑے گی وہاں نہیں لیا جائے گا، جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے چھپا دیا جائے۔ تو اتنی حیا کی تعلیم جو میرا اللہ کریم ہمیں سمجھا رہا ہو، تو جو ہماری بچی مغربی دنیا میں رہ کر وہ آج ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ شادی کی کیا ضرورت ہے، نکاح میں بھی عورت کا نام لیا جاتا ہے کہ کس کا نکاح کس کے ساتھ ہو رہا ہے، واضح ہو جائے۔ جو مذہب اس حیا کا قائل ہو، میرا اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے عورتوں سے آپ اپنا پاؤں پازیب زمین پر اتنی زور سے نہ مارو کہ اس پازیب کی جھنکار کسی غیر مرد کے کان میں جائے،
اور ایک حدیث مبارکہ کی روح سے میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ جو شخص شادی نہیں کرے گا وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ یہ میرے آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور جس نے میرے آقا کریم کی سنت کو چھوڑ دیا تو وہ ضرور گناہ گار ہوگا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا نکاح میرا طریقہ ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور شادی تو میرے آقا کریم کی سنت ہے اور اللہ کے نبی نے اس کا حکم فرمایا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اگر تم میں طاقت ہے تو فوراً شادی کرو، اور اگر طاقت نہیں ہے تو پھر روزے رکھو۔ تو میرے عزیزو، شادی نہ کرنا خلاف سنت ہے۔ میرے عزیزو، اسلام میں نکاح ایک فطرتی تقاضا ہے۔ خاندان بنانا یہ تو انسانوں کی فطری جبلت ہے۔ بچوں کی پرورش کرنا، بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنا۔ جب آپ نکاح کریں گے تو جو بچے ہوں گے وہ آپ کے ہوں گے، تو آپ سوچیں گے ان کی تعلیم و تربیت کے بارے میں، ان کی پرورش کے بارے میں، اور پھر بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرورش پر جو انعام ہے وہ اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ اور پھر اس کے بارے میں میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو لقمہ کھلانا بھی اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، شادی بیاہ جو ہے یہ انسان کی فطرت ہے، اور بغیر شادی جو ہے یہ جانوروں کی فطرت ہے کہ ان میں نہ خاندان نہ کوئی ان میں رشتے بنتے ہیں، شادیوں سے بچے ہوتے ہیں، والدین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا سسٹم ہمیں عطا کیا ہے۔ والدین کی خدمت کر کے لوگ جنت کماتے ہیں، تو اگر بغیر نکاح کے بچے ہوں گے تو کون والدین ہوگا، کہاں بچے ہوں گے، یہ کچھ بھی نہیں پتا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی پر بہت سخت پکڑ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو دین اسلام پر صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔